یہ ہے کہ درگاہوں پہ جانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ جواب ارشاد فرمائیں اور رہنمائی کیجیے، جزاک اللہ۔ مزار پر حاضری بالکل جائز ہے کہ اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے، انہیں مضمون اس کا ہے کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ تو مزار میں کیا ہوتا ہے؟ قبر ہی تو ہوتی ہے۔ تو اب یہ گنبد بن گیا تو حاضری منع ہو گئی، گنبد نہ ہو تو حاضری جائز ہو گئی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اولیاء کرام کے مزارات تو بالکل جانا چاہیے، اور جہاں ولی اللہ ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے کہ یہاں اس وقت کافی اجتماع کثیر ہے، اور اجتماع مسلمین ہے، مسلمانوں کا اجتماع ہے، اس میں قبولیت دعا کی زیادہ امید ہے جب مسلمان اکٹھے ہوئے ہوں۔ اچھا، اور پھر کوئی اللہ کا ولی ہو، اس کے قریب میں کوئی دعا مانگی جائے، علماء صلحاء کے قریب میں دعا مانگی جائے، تو یہ تو زیادہ قبولیت کے قریب ہے۔ تو اب اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ زندہ ہو، اس کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بلکہ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے یہ کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اچھا، نیک بندے کا ذکر ہو، اس کا تذکرہ ہو، اس کی باتیں ہوں تو اللہ کی رحمت نازل ہو، اور نیک بندہ خود موجود ہو تو کیا اس پر کیا ہوگا؟ کیا اس پر رحمتیں نازل نہیں ہوں گی؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ تو سراپا رحمت ہے کہ اس کے تذکرہ رحمتیں دلا رہا ہے، تو خود کتنا وہ رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اچھا، اب جو زندہ ہے رحمتوں نازل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے اس پر۔ اچھا، اب دنیا سے چلا گیا تو کہ رحمتیں ہٹ جائیں گی؟ اب تو اجر کا موقع آیا، قبر اجر کا مقام ہے، وہ تو اجر ملے گا، تو وہاں تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ رحمتیں بڑھ جائیں گی۔ امام زہبی نے لکھا ہے کہ اب تو رحمتیں بڑھ جائیں گی۔ یعنی یہ لکھا ہے کہ جو سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کی قبر انور ہے، اس کے حوالے سے مختلف کتابوں میں چونکہ یہ ذکر ہے کہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے، اس کو تریاق مجرب کہا ہے کہ اہل بغداد اس کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس واقعے کو ذکر کر کے امام زہبی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، اس لیے کہ ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو وہاں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ مزارات جو کہ جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہیں وہ رحمتوں میں ڈوبے ہوئے، تو وہاں جو جائے گا تو وہ تو ذرا محروم کیسے رہے گا؟ کہ بارش ہو رہی ہو، اب آپ چھت کے نیچے آ جائیں گے تو بارش نہیں پڑے گی آپ پر، اگر آپ میدان میں آ جائیں گے جہاں بارش ہو رہی ہے اس جگہ پہ آئیں گے تو بارش آپ پر گرے گی۔ تو جو ولی اللہ جہاں مزار ہے تو وہاں بارش ہو رہی ہے، رحمت کی نظر نہیں آ رہی، تو اس کے قریب جائیں گے تو کچھ اپنے پر بھی چھینٹے تو پڑیں گے نا۔ تو یوں ہمیں ذہن اچھا رکھنا چاہیے۔ مدینہ جانا ہے نا سب کو، یار کون انکار کرے گا، سبھی کو جانا ہے۔ تو مدینہ میں کیا ہے؟ میرے محبوب کا مزار ہی تو ہے۔ مین تو یہ لگے میرے آقا وہاں تشریف فرمائیں، سبز سبز گنبد کے جلوے دیکھنے کے لیے سبھی تڑپ رہے ہیں، تو پھر پوچھتے ہیں کہ مزار پہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ کعبہ شریف کی زیارت سب کا دل کرتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی رحمت کا مقام ہے، لیکن کعبہ کسی مزار سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس کی زیارت کو ہم نہیں جاتے، اللہ کا گھر ہے کعبہ، مگر جس کے صدقے میں کعبہ بنا اس کا مزار شریف مدینے میں ہے، تو وہ کعبے کا کعبہ ہے، تو کعبے کی زیارت کی آپ بات کریں اور بولا کعبے کی نہیں، مزار پہ نہیں جائیں گے، تو ٹھیک ہے مت جاؤ، ہم تو جائیں گے ہے نا۔ آپ تو خواب میں بھی جاتے ہوں گے اور بیداری میں بھی جاتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ جس کو زیادہ جذبہ ہوتا ہے وہ خواب میں بھی سرکار کا روزہ دیکھتا ہے، گنبد شریف دیکھتا ہے، تو مزار ہی تو ہی ہے۔ اللہ کریم ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے، جنت البقیع میں حاضری، اور اپنے قبرستان میں ماں باپ کے یہاں لاکھ روکو کسی کو نہیں رکے گا، دنیا بھر کو منع کرتا ہوگا، جب اس کی ماں مرے گی تو بیٹھا ہوگا وہاں قبر پر، یعنی ماں کی قبر پر جاؤ، باپ کی قبر پر جاؤ اور اللہ کے ولی کی قبر پر نہ جاؤ، یہ کون سا فلسفہ ہے؟
اللہ کریم ہم کو عقل سلیم عطا کرے. دعوت اسلامی میں رہو گے نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ بغداد بغداد کرتے رہو گے, ورنہ ادھر ادھر چاروں طرف گھومو گے نا تو پھر